جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے تجارت کے شرعی اصول قسط نمبر 2۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات نے تجارت کی اہمیت اور اس کے چند شرعی اصول اس موضوع پر گفتگو سماعت کی۔ آج بھی ہم اس موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے تجارت کے مزید شرعی اصولوں پر آج گفتگو کریں گے۔ میری دعا ہے کہ ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کے احکامات سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ چونکہ رزق حلال میں تجارت کا بڑا عمل دخل ہے اور پھر انسان کی روحانی اور باطنی پاکی اور صفائی کے لیے رزق حلال کا بڑا عمل دخل ہے، اور رزق حلال کا سب سے بڑا ذریعہ تجارت ہے۔ تو اس بنیاد پر تجارت کے اصول جب تک معلوم نہ ہو، حلال اور حرام میں امتیاز ممکن نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل کے ساتھ ساتھ وہ حضرات جو کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کے لیے تجارت کے مسائل سیکھنا یہ بھی فرض عین ہے، بلکہ ہم میں سے ہر بندہ وہ کسی نہ کسی معاملے کے لحاظ سے خرید و فروخت ضرور کرتا ہے۔ تو اس واسطے ہر مسلمان کے لیے جہاں نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، وہاں روزمرہ کی جو خرید و فروخت ہے ان کے مسائل سے آگاہی یہ بھی بہت ضروری ہے، تاکہ بندہ حلال طریقے سے اس چیز کو حاصل کرے اور حرام سے بچ سکے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تجارت کے جو شرعی اصولوں کے مطابق ہو، اس تجارت کو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت قرار دیا۔ اگرچہ بندہ بیٹھا اپنی دکان پہ ہے، بیٹھا بازار میں ہے، لیکن شرعی اصولوں کے مطابق وہ تجارت کر رہا ہے، وہ حرام سے بچتا ہے، حلال طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ بیٹھا دکان پہ ہے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ مسلسل اس کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب درج فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من طلب الدنیا حلالا، فرمایا جو بندہ دنیا کو حاصل کرے، یہاں دنیا سے مراد مال ہے، کہ جو بندہ مال حاصل کرے لیکن حلال طریقے سے حاصل کرے، حرام سے بچے، حلال طریقے سے رزق حاصل کرے، فرمایا واستعفافا عن المسألۃ، اور اس وجہ سے حلال رزق حاصل کرے کہ وہ سوال کرنے سے بچ جائے، یعنی وہ تجارت اس لیے کرتا ہے، وہ کاروبار اس لیے کرتا ہے کہ اسے کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، حلال طریقے سے رزق کماتا ہے۔ فرمایا کہ دوسرا یہ ہے کہ وسعین عن عیالہ، وسعین علی عیالہ، کہ وہ اپنی عیال، اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو رزق کمانے کے لیے حلال، انہیں ان کی پرورش کے لیے حلال طریقے سے کماتا ہے۔
تو میرے آقا فرماتے ہیں لقی اللہ و وجہہ کالقمر لیلۃ البدر، وہ قیامت کے دن رب ذوالجلال سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ حلال طریقے سے تجارت کی، نیت اس کی یہ تھی کہ میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اس وجہ سے میں کاروبار کرتا ہوں، اس وجہ سے محنت مزدوری کرتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اپنی عیال کو پالنے کے لیے، ان کے اخراجات جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے، ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے میں حلال رزق کما رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال اسے یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ یوں چمک رہا ہوگا کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حلال رزق کمانے پر بھی رب ذوالجلال اس بندے کو اتنا نوازتا ہے۔